میں ہوں قمر شیما، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ تصویر پاکستان کے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اپنی کیبنٹ کے کوئی 6 فیڈرل منسٹرز، ایک منسٹر فار اسٹیٹ ہیں، اس میں نربانی کھر صاحبہ، ان کو لے کے اور پہنچے ہوئے ہیں ابو ظبی، اور وہاں پہ یو اے ای سے ریکویسٹ کرنے کہ ہمیں $1 ارب دیں، $1 بلین کے اور جو $2 بلین ہے وہ رول اوور کریں۔ یہ پاکستان کے پرائم منسٹر کے آفس کی آواز آئی ہے۔ یہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم $1 ارب دیں گے آپ کو ایکسٹرا، اور $2 بلین جو ہے وہ ہم آپ کو رول اوور کر دیں گے۔ اس میں منسٹر فار کمیونیکیشن بھی ہے، منسٹر فار ریلویز بھی ہے، منسٹر فار ڈیفنس بھی ہے، منسٹر فار ٹریڈ اینڈ آل دیٹ، اور فائنینس بھی ہے۔ اٹ مینس کہ یہ جو پاکستان نے $1 ارب لیا ہے اور $2 بلین کا رول اوور ہے، اس میں منسٹر فار کمیونیکیشن، منسٹر فار فائنینس اور باقیوں کا رول ہے۔ اٹ مینس کہ پاکستان بہت ساری اپنی جو پراپرٹیز ہیں یا بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ یو اے ای کو دے رہے ہیں۔ یہ میری اسپیکولیشن ہے، مے بی رانگ آن دیٹ، لیکن یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے لوکنگ کے ہسٹوریکل کو جو ان کا ہوا۔ ہاں، انڈیا یو اے ای کے جو ہیں محمد بن زید صاحب ہیں، فورن منسٹر صاحب ہیں، ان کا ایک آدھا اور منسٹر ہے۔ اب ایک طرف یہ دیکھ لیں، $1 ارب کے لیے پاکستان کی ساری کیبنٹ بات ابو ظبی میں کھڑی ہوئی ہے، اور آپ پاکستان میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، اور سب سے بڑھ کے آپ اپنے نیبرنگ انڈیا میں دیکھیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ انڈیا گلوبل وائس آف گلوبل ساؤتھ سمٹ جو ہے وہ ہوسٹ کر رہا ہے اس وقت۔ ڈاکٹر جے شنکر جو ہے، انہوں نے فورن منسٹرز جو ہیں وہ ایران کے، مالدیو کے، جمائکا کے، ہر ملک کے انہوں نے بلائے ہوئے ہیں، پاکستان کے فورن منسٹر کو نہیں بلایا گیا۔ اور وائس آف گلوبل ساؤتھ سمٹ، اور کسی نے نہیں یہ کہا کہ جو پاکستان کے فرینڈز ہیں، ظاہر بات ہے انڈیا نے تو نہیں کرنا تھا۔ انڈیا کس خوبصورتی سے پاکستان کو آئسولیٹ کر رہا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل قیادت کو اور یہاں پہ خبر تک نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے پاکستان اور انڈیا بارڈر کے اوپر اتنی بڑی بڑی دیواریں لگا دی ہوئی ہیں، کیونکہ ہم بات بھی نہیں کرنا چاہتے۔ ہم لوگ اتنی پیٹی پالیٹکس کرتے ہیں، اتنی پیٹی پالیٹکس پاکستان میں ہوتی ہے، چھوٹی سیاست، چھوٹا ہر وقت میڈیا لگا رہتا ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے۔ اب انڈیا بات کر رہا ہے وولٹائل گلوبل ساؤتھ کی، اگر کوئی بندہ وہاں پہ کچھ سوال کرے کہ وولٹائل گلوبل ساؤتھ کی ڈیفینیشن کیا ہے، ڈاکٹر جے شنکر صاحب سے پوچھے کہ جی وولٹائل گلوبل ساؤتھ کیا ہے۔ بھائی وولٹائل ساؤتھ تو یہ ہے نا کہ جہاں پہ اکنامک چیلنجز ہیں، جہاں پہ فائنینشیل چیلنجز ہیں، جہاں پہ سپلائی چین کے ایشو ہوں گے، جہاں پہ انوائرمنٹل چیلنجز ہوں گے، جہاں کے سیکیورٹی کے چیلنجز ہوں گے، جہاں پہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کے چیلنجز ہوں گے، سوسائٹیل چیلنجز ہیں وہ ہوں گے۔ یہ چیلنجز ہیں، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کرنی ہے۔ تو کیا پاکستان ان وولٹائل جو چیلنجز کو درپیش نہیں ہے اس کو؟ پاکستان میں جس میں ابھی ادھر ڈونرز کانفرنس ہوئی ہے، کیا انڈیا کو نہیں پتہ تھا کہ وہاں پہ جو ڈونرز کانفرنس ہوئی ہے وہ گلوبل ساؤتھ کے ممبر اور پاکستان، انڈیا کے نیبر پاکستان کے لیے ہو رہی ہے؟ تو کیا یہاں پہ بیٹھ کر بات کرنا واز دس نیسسری اور ناٹ؟ دس واز ان نیسسری۔ لیکن نہ تو چائنا نے مناسب سمجھا کہ وہ اس پہ کوئی بات کرے، اور نہ ہی اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ انڈیا جو ہے اس نے چائنا کو بتایا کہ ہمارا یہ پلان ہے کہ ہم یہ سمٹ ہوسٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان کو تو انہوں نے بتایا بھی نہیں ہے، اور اگر پاکستان کو بتایا تو پاکستان کی لیڈرشپ کو یا پاکستان کے کسی بندے نے کبھی کوئی بات نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیزیں تو بڑی امپورٹنٹ ہے نا کہ بھائی اگر کیا انڈیا نے پاکستان کو بلایا کہ نہیں بلایا، یہ ایک کوشچن ہے۔ نہیں بلایا۔ اس سے پہلے یہ جو وائس آف گلوبل سمٹ ہے، اس سے پہلے نریندر مودی صاحب جو ہیں وہ خطاب کر چکے ہیں۔ فائنینس منسٹر جو ہیں وائس آف گلوبل ساؤتھ کے، وہ آلریڈی وہ بھلے سری لنکا سے ہوں، وہ سیری لیون سے ہوں، سارا افریقہ وہاں آیا ہوا ہے، ساؤتھ امریکہ، کولمبیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں، افریقہ، نارتھ جو کیا اسے بولتے ہیں، افریقہ، مڈل ایسٹ، ٹھیک ہے جی، ہر جگہ سے ملک کے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے پوری کی پوری جو میٹنگز ہیں، ٹھیک ہے، انڈیا میں وہ اس چیز پہ ہو رہی ہیں۔
اور ادھر خبر نہیں ہے پاکستان کو. اور وہ جو انڈیا کے جو آرمی چیف صاحب ہیں انہوں نے ایک اینول پریسر کیا اور انہوں نے سیدھے پاکستان پہ جو حملہ کر دیا انہوں نے اور بیان داغ دیا انڈین آرمی چیف پانڈے صاحب نے کہ جی ٹھیک ہے ایل او سی کے اوپر معاملات تو ٹھیک ہیں لیکن یہ کراس بارڈر ٹیررزم جو ہے یہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اس کو یہ ایسے نہیں ہے. دیٹ از انڈیا کیپنگ اے کانسٹینٹ پریشر آن پاکستان. تو میں تو صرف اتنا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا پاکستان میں کوئی انڈیا کے بارے سے بات بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, وہاں پہ کس طرح کی چیزیں. یہاں کے ہم جو پاکستان جو ہے وہ صرف انڈیا کو کشمیر کے ریفرنس ہی جانتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ نہیں جانتا. پاکستان کیا انڈیا کو کشمیر کے ریفرنس سے جانتا ہے, اس کے علاوہ نہیں جانتا؟ کوئی اور چیز نہیں ہے جو کرنے کی ہے, دیکھنے کی ہے, سوچنے کی ہے؟ یہ بڑا سیریس کویسچن ہے میرے لیے. تو اس کویسچن کی بڑی ویلیو ہے بھائی کہ پاکستان جو ہے وہ کیوں کر کے پاکستان کے اندر انڈیا کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی. آپ دیکھیں یہ جو وائس آف گلوبل ساؤتھ سمٹ ہے یہ 12-13 جنوری کو ایک پورے اس کے سیشنز ہونے تھے, ہیڈز آف اسٹیٹس نے آنا تھا, انڈین وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے بھی اس کو ہیڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے انڈیا اپنا پورا جنوب پنجابی کے اندر نا پار بہانا چاہتا ہے, پورے اپنے وٹے پٹے اپنا جو ہے نا وہ دکھانا چاہتا ہے کہ بھائی ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمارے پاس کیا ہے. تو دس از واٹ انڈیا وانٹس ٹو ڈو. انڈیا از شو کیسنگ از پاور. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ پرائم منسٹر مودی یہ جو وائس آف گلوبل ساؤتھ جو ہے وہ جو کانفرنس ہے ٹھیک ہے اس کو دکھا کے تو وہ الیکشن بھی جیتنا چاہتے ہیں. اور وہ ان کو پتہ ہے کہ جو الیکشن ہے وہ ہم تبھی جیت سکتے ہیں اگر ہمیں یہ اپنی پریزنس دکھانی ہے. اپنی پریزنس دکھانی ہے. پریزنس کہاں دکھانی ہے؟ اپنی عوام میں کہ جی دیکھیں ہم جو ہے وہ ہم انڈیا کو پچھلے 10 سالوں میں اٹھا کے کہاں سے کہاں لے گئے ہیں. تو آئیں آپ بی جے پی کا ساتھ دیں, آئیں آ کے بی جے پی کا ساتھ دیں. ٹھیک ہے جی. اور جسے آپ یہ سمپل سی بات ہے, آئیں آ کے بی جے پی کا ساتھ دیں, آئیں بی جے پی کے ساتھ چلیں. ہم انڈیا کو جو ہے وہ انڈیا کو ایز اے برانڈ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں دنیا میں. ٹھیک ہے, انٹرنلی وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, موہن بھگوت کیا کہہ رہا ہے, یہ کویسچنس ہیں بڑے امپورٹنٹ. اگر جو ریسنٹلی جو اسٹیٹمنٹس ہیں اس کے اوپر میں پراپر سیپریٹ بات کروں گا. لیکن یہ جو چیز ہے کہ جی پاکستان کو انڈرسٹینڈنگ ہی نہ ہونا, پاکستان کو انڈرسٹینڈنگ ہی نہ ہونا کہ رائٹ سائڈ پہ جو بھارت ہمارا نیبر ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. وہ بھائی ہمارا میڈیا کیا خاموش ہے؟ کوئی بندہ رپورٹنگ بھی نہیں کرتا, کبھی کسی اخبار میں خبر بھی نہیں آئی. دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ دیکھیں آپ اس طرح اپنے کو بلینکٹ نہیں رکھ سکتے. اب کم از کم ایڈیٹوریلز آنے چاہیے, پتہ تو چلیں, کرٹیسائز کریں اور بتائیں کہ انڈیا کس طرح وہ پاکستان کو از لیونگ اٹ سیٹ آؤٹ. وہ کیا کر رہے ہیں, ان کا پلان کیا ہے, ان کی سوچ بچار کیا ہے. وہ اگر فار ایگزامپل اپنی اکانومی کو کس طرح پروجیکٹ کر رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو انڈیا ایز اے اسٹیٹ کس طرح پروجیکٹ کر رہے ہیں. ہماری جو نیشنل سیکیورٹی کی جو ہے اسٹریٹجی ہے اس میں تو لکھا ہوا ہے نا کنیکٹنگ ود دا نیبرز. ٹھیک ہے, انڈیا نے وہ بھی نہیں کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں, نہ کنیکٹ کریں, لیکن اس کے اوپر ڈسکشن تو کریں. لیکن سارا ٹائم ہم یہ دیکھتے ہیں پنجاب اسمبلی جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی, عمران خان اس وقت لاہور ہے, ان کے پاس بڑی سیکیورٹی ہے, عمران خان جو ہے وہ ادھر نکلے, عمران خان ادھر نکلے ہوئے ہیں, ادھر وہ آرٹیکل اب اس طرح کے آ رہے ہیں اخباروں میں کہ جی ایٹم بم کیسے بچائیں, گاز کھائیں گے, ایٹم بم بنائیں گے. یہ ماضی میں ہم باتیں سنتے رہے. ٹھیک ہے جی, اب کوشچن یہ آ رہا ہے کہ ہم ایٹم بم کیسے بچائیں گے. ٹھیک ہے, یہ سوال اور یہ جواب, اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہو رہی ہیں, نہ کہ جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی سیر حاصل بحث ہو. لیکن انڈیا کی جو سمٹ ہے اس کو ڈسکس ہی نہ کرنا. انڈیا جو ہے اس کی جاپان کے ساتھ کیا تعلق ہے, انڈیا جاپان کی ڈیفنس ٹائز کے ہیں, وہ اپنی فرسٹ جوائنٹ جو فائٹر جیٹ ڈرلز ہیں وہ کر رہے ہیں. انڈیا جو ہے وہ اپنی خطے میں ہر ملک کے ساتھ ڈرلز کر رہا ہے. پاکستان ویٹ از پاکستان اسٹینڈ آل دیٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا پاکستان کوئی کمزور ملک نہیں ہے,
فائنینشلی ضرور بور میں ہے، پاکستان کے پاس کیپیسٹی اینڈ کیپیبلٹی ضرور موجود ہے، وہ پولیٹیکل ول نہیں ہے۔ اور اب تو میرا خیال ہے کہ سنا ہے کہ سعودیز اور باقی ممالک نے بھی پاکستان کو کہنا شروع کر دیا کہ یار یہ بند کریں یہ جو اپنی لڑائی ہیں، اور ملک کو ساتھ لے کے چلیں۔ یہ کیا ہے $1 بلین کے لیے بھاگتے پھر رہے ہیں؟ اب اس تصویر میں یہ جو میں نے آپ کو دکھائی ہے کہ جی یو اے کا جو پریزیڈنٹ شیخ محمد بن زید النہیان جو ہیں، وہ پاکستان کے وزیر اعظم، نیوکلیئر پاور پرائم منسٹر جو ہے، نیوکلیئر ملک کے جو وزیر اعظم ہے جس کی 6 لاکھ فوج ہے، ٹھیک ہے جی، بڑکا مار دے تھک دے نہیں، اور اینڈ دین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ ہی پرومس ٹو گیو $1 بلین، اور یہ پاکستان کی میکرو اکنامی، اور اس سے پہلے پاکستان کا آرمی چیف ہو کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سعودیز ہمیں سمجھ گئے ہیں، سعودیز کو پتہ چل گیا ان کو ٹرخانہ کیسے ہے۔ وہ محمد بن سلمان صاحب جو ہیں انہوں نے کہہ دیا جی $10 بلین کی اسٹڈی مکمل کریں۔ اچھا، وہ اسٹڈی 2019 میں بھی ہو رہی تھی، وہ اسٹڈی جو $20 بلین سے ہو کے $10 بلین، اور ابھی وہ چل رہی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کہتا ہے کہ جی ہمیں میکرو اکنامک انڈیکیٹر ٹھیک کرنے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بڑی بڑی اسٹیٹمنٹس کا فائدہ ہے چاہیے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ انہوں نے اسٹیٹمنٹس وہ دے دیتے ہیں، اسٹیٹمنٹس وہ دے دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی اسٹیٹمنٹس دے دی ہیں، آپ پورا بلے بلے ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن ان ریالٹی وہ آتا کوئی نہیں ہے۔ میرے خیال ہے $2 بلین وہ دے رہے ہیں، $1 بلین یہ دے رہے ہیں۔ چین کا ہمیں پتہ کوئی نہیں چلتا وہ کیا کریں گے۔ اور یہ جو پاکستان کیش کرنچ جو فورن ایکسچینج کے کریش کرنچ جو ہے فیس کر رہا ہے، اب یہ ظاہری بات ہے وہ پچھلے 8 سال کی نچلی ترین سطح پہ $5.57 بلین کے ہمارے فورن ایکسچینج رہ گئے تھے، سنا ہے اب اس سے بھی نیچے آ رہے تھے، کوئی 4.5 بلین کے قریب آ رہے تھے۔ تو انہوں نے اب تھوڑا سا یہ وہ $2-3 ارب چلو اوپر آئے گا تو چلو چیزیں بہتر ہوں گی۔ اب یہ جو سعودیز اینڈ اماراtíز ہیو انڈرسٹوڈ، پاکستان نے جا جا کے اپنی کہانیاں، آپ دیکھیں نا کہ اماراتی صدر صاحب جو ہیں انہوں نے وزیر اعظم کو بلا کے 7-8 فیڈرل منسٹرز کو بلا کے یہ کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کو یہ دے دیتے ہیں، آپ کو $1 بلین دیتے ہیں، اور ریٹرن میں ہم نے کیا دیا یہ خبر سامنے نہیں آئے گی۔ یہ جو آپ کے فائنینس منسٹر تو چلو خیر ہے، لیکن یہ جو ٹرانسپورٹیشن کا اور ریلوے کا منسٹر کھڑا ہوا ہے، اور یہ جو باقی وہ کیا نام ہے اس کا ڈیفینس کے اور ٹریڈ کے جو منسٹر کھڑے ہوئے ہیں، یہ کس چیز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں؟ اٹ مینس دے ہیو گیون سم تھنگ اپ۔ انہوں نے کچھ اسٹیٹ کی جو پراپرٹیز ہیں وہ انہوں نے کچھ اماراتیز کو دی ہیں، یا یہ کچھ اس کے اوپر کوئی فیصلہ ہوا ہے۔ یہ جو چیز ہے یہ اب ظاہری بات ہے اس کا پتہ چلے گا آئندہ آنے والے دنوں میں کہ یہ کیا چیز ہے اور کیا نہیں ہے، لیکن فار اے مومنٹ دس از اے پوائنٹ آف کنسرن۔ ون، پاکستان از ناٹ تھنکنگ واٹس گوئنگ آن ان انڈیا۔ سیکنڈ، آپ کی 8 منسٹر سمیت وزیر اعظم $1 بلین لینے کے لیے اور $2 بلین کے رول اوور کے لیے یو اے پہنچے ہیں، اینڈ وٹ دے ہیو گیون ان ریٹرن، ہم نے ان کو کیا دیا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور وہ جو جنیوا میں بھی ہمیں $10 بلین کا رولا مچا ہوا تھا، اس میں 90% تو انہوں نے بتایا کہ وہ بینکوں کے لونز ہیں، وہ لونز ہیں بینکوں کے، وہ ہمیں ملے ہیں، اور ہم وہ لونز بعد میں پے بھی کریں گے۔ لیکن تھینکس گاڈ کہ ہمیں لون مل گئے ہیں، لیکن مجھے تو دکھ یہ ہو رہا تھا کہ بھائی لونز تو آپ کو مل گئے ہیں، جو آپ سارا دن لون لیتے رہتے ہیں باقی بینکوں سے، وہ تو آپ نے ہمیں کبھی بتایا نہیں ہے۔ یہ $9 بلین کے لونز جو ہیں یہ ہمیں بتا رہے ہیں آپ کہ یہ لونز ملے ہیں، جو باقی لون لے لے کے گزارا کر رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ، اس کا تو کوئی ذکر ہی کہیں نہیں ہے۔ یہ $1 بلین جو ہے اس کا بتایا ہے کہ ہاں جی یہ جو ہے وہ یہ چیز ہے۔ سو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو وٹ از ریکوائرڈ از کہ ویجیلنٹ ہو، دیکھے یہ انڈیا نے جو پاکستان کو مائنس کیا ہے، ٹھیک ہے جی، پرائم منسٹر مودی اس سمٹ میں کہہ رہے ہیں کہ جی دنیا کرائسس میں ہے، ٹھیک ہے جی، اور جی قیمتیں چیزوں کی بڑھ رہی ہیں، فرٹیلائزرز کی بڑھ رہی ہیں۔ ہاؤ کم انڈیا مائنس پاکستان اینڈ ٹاک آن آل دیٹ؟ ٹھیک ہے جی، یہ کیسے مائنس کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اور وہ بات کر سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ وزیر اعظم پاکستان کے، نہ تو میں نے کبھی کسی جرنلسٹ کو یہ اپنے فارن آفس کو سوال پوچھتے دیکھا ہے کہ بھائی یہ گلوبل ساؤتھ کی جو کانفرنس ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ لوگ؟ یہ جو وائس آف گلوبل ساؤتھ ہے G20 کے ساتھ مل کے وہ لگے ہوئے ہیں سارے دنیا کے 120 ملکوں، انڈیا نے تو اپنے آپ کو وہ جسے کہتے ہیں نا فل ٹائم پروجیکشن پہ آ گیا،
and they have a right, they have all the right. Above all, they have the capacity, they can do it, they can make it. All what is required is کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ اس سے پہلے دیکھیں نا، اگر آپ اس کو تھوڑا مائنیوٹلی دیکھیں، انہوں نے اپنے کانٹیکٹس پوری دنیا میں بنائے ہوئے ہیں. افریقہ میں علیحدہ ہے، لیٹن امریکہ میں ان کے کانٹیکٹس علیحدہ ہیں، مڈل ایسٹ میں علیحدہ ہے، کریبین میں علیحدہ ہے، جو نارڈک سمٹ ان کی ہوتی ہے اگر آپ کو یاد ہو اوپر، وہ ان کا علیحدہ ہے. ٹھیک ہے، سو دے ہیو گون ٹو ایوری پلیس، وہ ہر جگہ جو ہے وہ پہنچے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اپنی کہتے ہیں جی، اب دیکھیں نا انہوں نے اپنی ویکسین کو جو سافٹ پاور استعمال کر رہے ہیں، دیٹس ہاؤ جو ان کا سیرم انسٹیٹیوٹ ہے اس کو کس طرح یوز کر رہے ہیں. سو اپنی G20 کی پریزیڈنسی کو وہ، یہ تو الیکشن کمپین نریندر مودی کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ملک کی پروجیکشن بھی کر رہے ہیں. آئی تھنک دس از ویئر آئی تھنک ریالٹیز کہ وی نیڈ ٹو لک ہم کر کیا رہے ہیں. یہ کویسچنز ہیں، میرا خیال ہے یہ بہت امپورٹنٹ کویسچنز ہیں. یہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہماری منزل کیا ہے، اور یہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہمیں موٹیویٹ کر سکتے ہیں. دیٹ could be a kind of an invigorating syrup. آپ کے اندر طاقت ڈالنے والی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں جس سے بندے کو ہوتا ہے یار کہ دیکھو میرے دائیں بائیں کون آگے نکل گیا، ہم پیچھے رہ گئے. آئی تھنک دیز آر ویری امپورٹنٹ کویسچنس ٹو بی آنسرڈ، ٹو بی آسک ٹو ایچ ادر. اینڈ پاکستان کا وزیر اعظم 8 منسٹر لے کے جو کھڑا ہوا ہے $1 بلین کے لیے، دیٹس اے ویری بگ پکچر ٹیلنگ سو مینی فیکٹس ایز ویل. تھینک یو ویری مچ.